السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج سیکنڈ ایئر اکنامکس کا پہلا لیکچر ہے۔ پارٹ 1 یعنی فرسٹ ایئر میں میں نے آپ کو مائکرو اکنامکس کے بارے میں پڑھایا تھا، جبکہ پارٹ 2 میں آپ کو میکرو اکنامکس یعنی کلیاتی معاشیات کے بارے میں پڑھاؤں گی۔ مائکرو اکنامکس یعنی جزیاتی معاشیات میں ہم نے بہت سارے معاشی مسائل کی اکائیوں کے طور پر جائزہ لیا تھا، یعنی کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک صارف کس طرح سے توازن حاصل کرتا ہے۔ توازن حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ کیسے وہ اپنی محدود آمدنی میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ خریداری کر سکتا ہے یا اچھی خریداری کر سکتا ہے، یا ایک فرم کس طرح سے توازن حاصل کرتی ہے، یا عاملین پیدائش کے معاوضوں کا تعین کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس طرح سے اور بہت سے مسائل کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ پارٹ 2 میں یعنی سیکنڈ ایئر میں آپ میکرو اکنامکس ڈسکس کریں گے۔ میکرو اکنامکس یعنی کلیاتی معاشیات میں ہم ان تمام معاشی مسائل کا کلی طور پر یعنی بڑے لیول پر جائزہ لیتے ہیں، یعنی قومی اور بین الاقوامی سطح پر ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ میکرو اکنامکس یعنی کلیاتی معاشیات میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے قومی آمدنی کا تعین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بے روزگاری، غربت، ملکی غیر ملکی تجارت، زر اور اس طرح سے اور بہت ساری چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ آج میں آپ کو پڑھاؤں گی قومی آمدنی کے مختلف تصورات۔ قومی آمدنی کے مختلف تصورات ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے خام ملکی یا داخلی پیداوار گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اس کے بعد ہے خام قومی پیداوار، پھر خالص قومی پیداوار ہے اور خالص ملکی پیداوار بھی ہے۔ قومی آمدنی ہے شخصی یا ذاتی آمدنی، قابل تصرف شخصی آمدنی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی خام ملکی یا خام داخلی پیداوار، جسے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہتے ہیں، اور اکثر اس کے بارے میں آپ نے جی ڈی پی کا ایبریویشن ضرور سنا ہوگا۔ جی ڈی پی اکثر ہم نیوز میں یا عام بول چال میں یا بہت ساری جگہوں پہ ہم سنتے ہیں جی ڈی پی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی ڈی پی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی جغرافیائی حدود کے اندر اس ملک کے لوگ، ضروری نہیں کہ اس ملک کے لوگ ہوں، غیر ملکی بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی ملک کی جغرافیائی حدود کے اندر سال بھر میں جتنی اشیاء اور خدمات پیدا کی جاتی ہیں ان سب کی بازاری مالیت جو ہے وہ خام ملکی پیداوار کہلاتی ہے۔ یہ دیکھیں جیسے کہ لکھا ہے، خام ملکی یا داخلی پیداوار سے مراد کسی ملک کی جغرافیائی حدود کے اندر ایک سال کے دوران اپنی زمین، محنت، سرمائے اور دیگر وسائل کی مدد سے حتمی اشکال میں پیدا کردہ اشیاء و خدمات۔ حتمی اشکال کا مطلب ہوتا ہے فائنل پروڈکٹس، فائنل گڈز اینڈ سروسز۔ فائنل یعنی کہ وہ شکل میں ہوں کہ اب ان کو کنزیومر استعمال کر سکے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لے، یعنی ابھی وہ انکمپلیٹ نہیں ہے، مکمل ہیں، وہ استعمال کرنے کے لیے بالکل تیار حالت میں ہیں۔ گویا خام ملکی پیداوار کسی ملک میں تمام صرفی اشیاء کی مالیت، سرمایہ جاتی اشیاء اور اس کے علاوہ اشیاء و خدمات پر سرکاری سرمایہ کاری اور نجی سرمایہ کاری، دیگر ممالک کو برآمد ہونے والی صافی درآمد اور برآمد کی مالیت کے مجموعے کے برابر ہوتی ہے۔ جی ڈی پی ایکولز دا سم آف دا منی ویلیوز آف آل کنزمپشن، انویسٹمنٹ گڈس، گورنمنٹ پرچیزز اینڈ نیٹ ایکسپورٹس ٹو دی ادر۔ صرف کا کیا مطلب ہے؟ صرف کا مطلب ہے کہ ایک جو سارے ملک کے جو صارفین ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی پہ جتنا خرچ کریں گے وہ صرف ہوگا۔ سرمایہ کاری سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے جو سرمایہ کار ہوتے ہیں وہ ایسے پروجیکٹ میں یا ایسی جگہ پہ اپنے پیسے لگانا جہاں سے مستقبل میں آمدنی ملتی رہے، وہ سرمایہ کاری کہلاتی ہے۔ حکومت کے اخراجات مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، صرفی اخراجات بھی ہو سکتے ہیں، سرمایہ کاری کے اخراجات بھی ہو سکتے ہیں۔ صرفی اخراجات سے مراد جیسے کہ ملازمین کو تنخواہیں وغیرہ دینا یا ایسے اخراجات جن سے مستقبل میں آمدن نہ ملے، اور سرمایہ کاری کے اخراجات بھی ہو سکتے ہیں جیسے حکومت کے مختلف سرمایہ کاری کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس پر وہ پیسے لگاتی ہے اور اس سے مستقبل میں آمدنی ملتی رہتی ہے، جیسے ڈیم بنانا یا سڑکیں وغیرہ بنانا۔ ڈیم بنا کے بجلی تیار کی جاتی ہے اور وہ بیچ کر حکومت کی آمدنی کا ذریعہ بنتی ہے بعد میں۔ اس کے علاوہ سڑکوں سے ٹول پلازا سے ٹیکس وغیرہ کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ برآمدات اور درآمدات مائنس دیکھیں کیا گیا ہے، برآمدات مائنس درآمدات یعنی ایکسپورٹ، نیٹ ایکسپورٹس یا خالص برآمدات بھی ان کو کہتے ہیں۔ جب ہم برآمدات کی مالیت میں سے درآمدات کی مالیت کو مائنس کرتے ہیں تو باقی وہ جو بچتا ہے اسے بولتے ہیں خالص برآمدات۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے باہر کے ممالک میں اپنی اشیاء بیچ کے جو کمایا
اس میں سے ہم نے مائنس کر دیا کسے کہ باہر کے ممالک سے جو اشیاء خریدی تھیں اس میں سے جتنا ہمیں پے کرنا پڑتا ہے، جتنی ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں، وہ ساری ادائیگیاں مائنس کر کے اگر ہمارے پاس کچھ بچتا ہے تو ہماری وہ خالص برآمدات پازیٹیو میں ہوں گی، اور اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تو وہ زیرو ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ساری مالیت اس میں شامل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی خام قومی پیداوار یا مجموعی قومی پیداوار۔ اس میں کیا ہے کہ کسی بھی ملک اس میں لوگ نہیں، یہاں پہ یہ ٹرم نہیں لکھی ہوئی لوگ، لیکن لکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کے لوگ ایک سال کے عرصے میں جتنی اشیاء و خدمات تیار کرتے ہیں اور حتمی شکل میں بھی ہونی چاہیے، ان سب کی زرعی مالیت جو ہے خام قومی پیداوار کہلاتی ہے۔ خام قومی پیداوار، اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی ملک کے لوگ، چاہے وہ ملک کے اندر کام کر رہے ہوں یا ملک کے باہر کام کر رہے ہوں، مثال کے طور پہ پاکستانی ہیں، پاکستانی ملک کے اندر کام کر رہے ہیں، چاہے جتنے بھی جو بھی وسائل استعمال کر کے پورے سال میں وہ جتنی اشیاء خدمات تیار کریں گے ان سب کی مالیت۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستانی جو ہے باہر کے ممالک میں جو کام کر رہے ہیں وہ سال بھر میں جتنا کما کے بیچیں گے، یا مختلف وہاں پہ سرمایہ کاری اگر انہوں نے کر رکھی ہے یا کوئی اور پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، تو جتنا بھی وہ کمائیں گے سال بھر میں وہ سب پاکستان کی خام قومی پیداوار میں شامل ہوگا۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر کوئی چائنیز پروجیکٹ ہمارے ملک میں ہے، لگا ہوا ہے، کوئی چائنیز کما رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے، تو وہ ہماری خام قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چائنیز کی انکم ہے، وہ چائنا میں ان کی آمدنی جائے گی، اس لیے وہ ہماری خام قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوگا، لیکن وہ چائنا کی خام قومی پیداوار میں ضرور شامل ہوگا۔ تاہم وہ ہماری خام ملکی پیداوار میں ضرور شامل ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے ملک کی حدود کے اندر وہ چیز تیار ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں مجموعی طور پر خام قومی پیداوار میں کیا کیا شامل ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں مختلف شعبہ جات سے حاصل ہونے والی پیداوار شامل ہوگی، جیسے کہ خام قومی پیداوار میں مختلف شعبوں سے حاصل ہونے والی آمدنی ہم کیسے کلیکٹ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ زرعی اجناس، پورے سال بھر کی زرعی اجناس جو ہیں جیسے گندم، چاول، سبزیاں، دالیں، پھل وغیرہ، ان سب کی پورے سال کی میں جتنی بھی یہ تیار ہوں گی ان کی بازاری مالیت جمع کر لی جائے گی۔ اس کے علاوہ صنعتی پیداوار یعنی کپڑا، سیمنٹ، کھاد، مشینی آلات، چینی وغیرہ، ان کی بازاری مالیت جمع کر لی جائے گی۔ عاملین پیدائش جتنے بھی ہیں، یہ تو اشیاء تھیں۔ جب بھی ہم قومی پیداوار کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں نہ صرف اشیاء شامل ہوتی ہیں بلکہ خدمات بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو خدمات کس طرح سے شامل کریں گے؟ جتنے بھی عاملین پیدائش ہیں سال بھر میں وہ جتنا بھی کمائیں گے وہ سب جمع کر لیا جائے گا، جیسے اساتذہ ہو گئے، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، مزدور وغیرہ، ان سب کی سال بھر کی آمدنی جمع کر لی جائے گی۔ اس کے علاوہ مختلف خدمات فراہم کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی بھی سال بھر کی آمدنی جمع کر لی جائے گی، مثلاً بینکاری، ریلوے، PIA، وابڈا، مواصلات وغیرہ۔ اب یہ دیکھیں، اس میں ایک ایکویشن یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، خام قومی پیداوار یہ از ایکول ٹو خام ملکی یا داخلی پیداوار، اس میں ہم ایڈ کریں گے بیرون ممالک پاکستانیوں کی بھیجی ہوئی رقوم۔ اچھا، خالص قومی پیداوار 29 نمبر پہ ہے خالص قومی پیداوار۔ اس میں یہ بہت آسان ہے، اس میں بالکل کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ خام قومی پیداوار میں سے فرسودگی کے یا شکست و ریخت کے اخراجات کو منہا کر دیں، یعنی مائنس کر دیں، نکال دیں، تو باقی جو بچے گا وہ خالص قومی پیداوار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ خالص ملکی پیداوار بھی نکال سکتے ہیں۔ خام ملکی پیداوار میں سے اگر آپ شکست و ریخت کے اخراجات نکال دیں، جس کو ڈیپریسیشن الاؤنس بھی کہتے ہیں، تو وہ خالص ملکی پیداوار بن جائے گا، یعنی نیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ، اور یہ نیٹ نیشنل پروڈکٹ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ فرسودگی کے اخراجات، جو شکست و ریخت کے اخراجات کیا ہوتے ہیں، ان کو توڑ پھوڑ کے اخراجات بھی کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشینری کام کرتی ہے تو کام کے دوران وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہے، تو اس پر آنے والے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ان کو بھی ڈیپریسیشن الاؤنس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک جو مشین ہوتی ہے، کچھ بھی، اس کی ایک خاص مدت ہوتی ہے، ایک مدت کے بعد وہ ایکسپائری ڈیٹ جب اس کی آ جاتی ہے تو وہ مشین کام کرنا ختم کر دیتی ہے، یعنی کام کرنا بند کر دیتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں
ڈیپریسیشن الاؤنس یا فرسودگی کے اخراجات کا مطلب یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر ایک مشین ہے، اس کی مدت 10 سال ہے، وہ 10 سال کام کرے گی، 10 سال اس کی گارنٹی ہے، تو اس 10 سال کے دوران وہ جتنا بھی کما کر دے گی اس کی آمدنی میں سے تھوڑا تھوڑا کٹوتی کر لی جائے گی۔ اس حساب سے کٹوتی کی جائے گی کہ 10 سال کے بعد اتنی آمدنی ضرور جمع ہو جائے کہ وہ مشین جب ناکارہ ہوگی تو اس کی جگہ پر نئی مشین خریدی جا سکے۔ اب ہے جی قومی آمدنی، اگلا کانسیپٹ۔ قومی آمدنی کے بارے میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہے۔ قومی آمدنی یہ ہے کہ جتنی بھی خام قومی پیداوار ہوگی، یہ دیکھیں قومی آمدنی میں سے مراد وہ آمدنی ہے جو کسی ملک کے تمام عاملین پیدائش کے معاوضوں کا مجموعہ ہو۔ عاملین پیدائش 4 ہوتے ہیں: زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم۔ اور ان کے معاوضے کیا ہوں گے؟ زمین کا معاوضہ ہے لگان، محنت کا معاوضہ ہے اجرت، تنظیم کا معاوضہ ہے منافع، اور سرمایہ کا معاوضہ ہے سود۔ سال بھر میں یہ عاملین پیدائش جتنا لگان، اجرت، سود اور منافع کماتے ہیں، ان سب کو جمع کر لیں تو وہ قومی آمدنی کہلائے گا۔ اچھا، قومی آمدنی آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ اس میں خالص قومی پیداوار، دیکھیں خالص قومی پیداوار کا مطلب ہے کہ خام قومی پیداوار میں سے فرسودگی کے اخراجات کو منہا کیا گیا۔ خالص قومی پیداوار میں آپ اعانے جمع کر دیں اور بالواسطہ ٹیکس اس میں سے منہا کر دیں، مائنس کر دیں۔ اعانے کیا ہوتا ہے؟ اعانے کو انگلش میں سبسڈی بولتے ہیں۔ سبسڈی کا مطلب ہے کہ پرائس کنسیشن، یعنی یہ قیمت کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ حکومت ادا کرتی ہے صارفین کی جگہ پر۔ حکومت کارخانے داروں سے اصل قیمت پر ہی وہ چیز خریدتی ہے، تاہم جب مارکیٹ میں صارفین کو وہ چیز خریدنے کو ملتی ہے تو وہ اس قیمت سے کم قیمت پہ ملتی ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر حکومت نے اگر کوئی چیز 10 روپے کی کارخانے دار سے خریدی ہے تو وہ صارفین کو ہو سکتا ہے وہ 8 روپے کی بیچ رہی ہو، 8 روپے کی مارکیٹ میں ملے، حالانکہ حکومت نے 10 روپے خریدی تھی، تو 2 روپے جو ہے وہ اعانہ ہے، وہ حکومت نے اپنی طرف سے ادا کیا ہے۔ یہ صارفین کو کنسیشن دینے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے اور اس کو سبسڈی بولتے ہیں۔ بالواسطہ ٹیکس، اور ٹیکسوں کی بیسیکلی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک براہ راست ٹیکس، ایک بالواسطہ ٹیکس یعنی انڈائریکٹ ٹیکس۔ انڈائریکٹ ٹیکس وہ ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی کسی سے نہیں لیا جاتا، یعنی کہ اس پہ لاگو نہیں کیا جاتا کہ آپ یہ ٹیکس اتنا ادا کریں، بلکہ انڈائریکٹلی لیا جاتا ہے کسی اور ذریعے سے۔ مثال کے طور پر ہم جتنی بھی اشیاء خریدتے ہیں ہم اس کی قیمت کے ساتھ ٹیکس بھی ادا کر دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے بالواسطہ ٹیکس۔ اشیاء کی خرید و فروخت پہ عموماً لگتا ہے۔ یہ ہم جب چیز خریدتے ہیں تو یہ ٹیکس قیمت کے ساتھ کارخانے دار کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ پھر اس میں سے اپنی قیمت الگ کر کے اور ٹیکس جمع کر کے سارا حکومت کو جمع کروا دیتا ہے، یہ ہوتا ہے بالواسطہ ٹیکس۔ اچھا، شخصی آمدنی یا ذاتی آمدنی، پرسنل انکم کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی شخص جتنے بھی مختلف ذرائع سے سال بھر میں جتنا کماتا ہے وہ اس کی شخصی آمدنی کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیں شخصی آمدنی سے مراد وہ آمدنی ہے جو کسی ملک کے باشندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں مائنس کرنی، کچھ چیزیں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں شامل نہیں ہوتی؟ یہ دیکھیں آپ، سب سے پہلی چیز مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر تقسیم شدہ منافع جات۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جو کہ بڑے پیمانے پر کاروبار کرتی ہیں، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں، اس میں حصے دار بنتے ہیں اور اس کمپنی کا نظام بورڈ آف ڈائریکٹر کے تحت چلایا جاتا ہے۔ تمام حصے داروں کی تقریباً اس میں عملی شمولیت کوئی خاص نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتی، جیسے کہ شیئر مارکیٹ سے شیئرز خریدے جاتے ہیں۔ اب جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں اس کے نفع نقصان کے شراکت دار ہوتے ہیں، تاہم یہ جو مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کا سارا منافع حصے داروں میں تقسیم نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا کچھ حصہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کروا لیا جاتا ہے، اس مقصد کے تحت کہ اگر کمپنی پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو حصے داروں کو ڈسٹرب کیے بغیر وہ اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال کر کمپنی کے ویلفیئر پر خرچ کیے جا سکیں، تو وہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ حصے داروں کو کبھی بھی نہیں ملتے۔ تو پرسنل انکم یعنی شخصی آمدنی میں مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر تقسیم شدہ منافع جات شامل نہیں ہوتے۔ دوسرا چیز ہے منافع ٹیکس۔ آج حکومت آجوں کو اور سرمایہ کاری کرنے والے اداروں کے منافع جات پر ٹیکس لگا دیتی ہے، لہٰذا ٹیکس کی مالیت شخصی آمدنی میں شمار نہیں ہوتی۔ یعنی ظاہر ہے وہ ٹیکس ادا کر دیا انہوں نے پروفٹ میں سے، تو وہ تو ان کی پروفٹ تو ان کے پاس رہا ہی نہیں، پروفٹ میں سے تو اتنا پیسہ نکال کے انہوں نے حکومت کو جمع کروا دیا۔ آگے ہے جی سوشل سیکیورٹی ڈیڈکشن، سماجی تحفظ کی کٹوتیاں۔
ملازمین جو ہوتے ہیں، سرکاری ملازمین جو جیسے کہ ہوتے ہیں، یہ اپنی تنخواہوں میں سے کچھ حصہ کٹواتے رہتے ہیں اور یہ ان کو ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ اجتماعی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر جو سرکاری ملازمین ہوں گے ان کی ویلفیئر پر وہ خرچ کیا جائے گا یا ان کی ریٹائرمنٹ کے وقت دے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عاجزین بھی ملازمین کی بہبود کے لیے کچھ رقم تنخواہ میں سے کاٹتے ہیں۔ یہ تمام رقم لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی ہیں اور جو شخصی آمدنی کا حصہ نہیں بنتا۔ آگے ہے انتقالی ادائیگیاں، ٹرانسفر پیمنٹس۔ یہ البتہ ضرور جو ہے وہ شخصی آمدنی کا حصہ ہوتی ہیں۔ انتقالی ادائیگیاں یا ٹرانسفر پیمنٹ یہ وہ آمدنیاں ہوتی ہیں جو کہ آمدنی کا ایسا حصہ ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ مفت ملنے والی رقم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی گفٹ ملتا ہے یا خیرات ہوتی ہے یا اسکالرشپ ہوتا ہے یا کوئی الاؤنس ہے یا بڑھاپے کا الاؤنس یا بے روزگاری الاؤنس ہے، یہ ساری وہ ادائیگیاں ہیں جس کے بدلے میں آپ کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا بلکہ یہ مفت ملتی ہیں۔ ان کو انتقالی ادائیگیاں کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ٹرانسفر پیمنٹس ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بدلے میں کوئی چیز تیار نہیں ہو رہی، کچھ نیا نہیں بن رہا، یہ صرف پیسہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے پاس ٹرانسفر ہو رہا ہے، بدلے میں انہوں نے کوئی خدمات نہیں ادا کی، لہٰذا اس لیے ان کو صرف انتقالی ادائیگیاں کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ایکویشن یہ آپ نے ضرور یاد کرنی ہے۔ شخصی آمدنی کس کے برابر ہوتی ہے؟ قومی آمدنی، اس میں سے مائنس کریں مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر تقسیم شدہ منافع جات، مائنس منافع ٹیکس، مائنس سماجی تحفظ کی کٹوتیاں اور جمع انتقالی ادائیگیاں۔ اگلا کانسیپٹ ہے قابل تصرف شخصی آمدنی، ڈسپوزیبل انکم۔ جب بھی شخصی آمدنی کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ ساری کی ساری آمدنی ضروری نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا، ابھی کچھ ہے جو اس نے ادا کرنا ہے، اس کے بعد وہ ساری آمدنی اپنی مرضی سے ادا کر سکتا ہے۔ وہ ہے جی براہ راست ٹیکس۔ کسی بھی شخص کی آمدنی پہ میں سے جو براہ راست ٹیکس اس پہ لگتا ہے آمدنی کے حساب سے، زیادہ آمدنی ہوگی تو زیادہ لگے گا اور کم آمدنی ہوتی ہے تو کم لگتا ہے، جیسے کہ ہمارے ملک میں یہی سسٹم رائج ہے۔ تو اگر وہ ٹیکس نکال دیں اس کی آمدنی میں سے تو اب وہ آمدنی خالص اسی شخص کی آمدنی ہے، اب وہ اپنی مرضی سے جہاں مرضی چاہے اس کو استعمال کرے کیونکہ اس میں سے ٹیکس مائنس ہو گیا ہے، تو اس لیے اس کو بولتے ہیں قابل تصرف، یعنی استعمال کے قابل شخصی آمدنی۔ اب وہ شخصی آمدنی کو اپنی مرضی سے جہاں چاہے استعمال کر سکتا ہے۔